are prepared, PTI کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں. شہباز صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. ان کی ایک اپنی رائے ہے. میثاق معیشت جو ہے مذاق معیشت ہے میرا خیال ہے. جس شخص نے معیشت کا بیڑا غرق کیا, آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا نہ کوئی بات چیت کرنی چاہیے, نہ کسی قسم کا کوئی میثاق کرنا چاہیے. جو بھی اس کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دے گا وہ عوام کی عدالت میں, وہ کوئی بھی اپوزیشن پارٹی ہو, مجرم ٹھہرے گی. میثاق معیشت کو, اس سوچ کو مذاق قرار دیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے چچا کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی. اسی حوالے سے گزشتہ روز مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں بات تو انہوں نے شروع کی تھی اپنے والد صاحب کی صحت کے حوالے سے اور کس طرح ان کی طبیعت جیل کے اندر خراب رہی اور حکومت نے اس کے حوالے سے کچھ فیکٹس بھی چھپائے. مگر پھر جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو ان سے سوال پوچھا گیا جو شہباز شریف نے آفر کی تھی میثاق معیشت کی حکومت کو. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک ممبر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی اور اس حوالے سے ان کا بھی ایک حق ہے, ایک اپنی رائے ہے, اور ان کے خیال میں اس طرح کا کوئی آفر حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ تو مذاق معیشت ہوگا ٹو میک این آفر ٹو دا گورنمنٹ ایٹ دس پوائنٹ. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے یہ ایک ناکام حکومت ہے اور اس وقت اس کو کسی کو سہارا نہیں دینا چاہیے کسی قسم کا بھی. ان کا یہ بیان جو تھا اس سے بہت سی خبریں بنی, بہت ڈسکشن ہوئی ٹیلی ویژن کے اوپر, اخباروں میں, اور ایک دفعہ پھر بات ہونے لگی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر دو بیانیے موجود ہیں. ایک نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اور ایک شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن بھی آئی اس کے بعد جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کا جو بیان تھا اس کو اس کے کانٹیکسٹ سے باہر لیا گیا اور اس لیے اتنی کنٹروورسی بنی. مگر ان کے بیان کے باوجود یہ جو کنٹروورسی ہے یہ چلی ہی جا رہی ہے. اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ مچ ایک پارٹی جو اس وقت اپوزیشن میں ہے, جس کے اوپر بہت سے لیگل کیسز بھی ہیں, بہت مشکلات بھی ہیں, کیا وہ اسی طرح 5 سال گزارے گی دو بیانیوں کے ساتھ, اور جو لگ رہا ہے کہ ایک انٹرنل سٹرگل ہے پارٹی کے اندر. اور یہ دو بیانیے لے کے جو آگے ایک اے پی سی ہو رہی ہے جس کے اندر ساری اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوں گی اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی شامل ہے, تو اس کے اندر جب فیصلہ ہوگا تو کون سے بیانیے کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا؟ وہ بیانیہ جو مریم نواز صاحبہ کی طرف سے لگتا ہے کہ سامنے آ رہا ہے, یا وہ بیانیہ جو شہباز شریف صاحب کا ہے؟ اور اب جو یہ آفر تھی چارٹر آف اکانومی کی یہ کہاں ہے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں فہد حسین صاحب جو ایک سینئر صحافی ہیں اور ڈائریکٹر ایکسپریس نیوز. ویلکم ٹو دا شو فہد صاحب. تھینک یو. جی فہد صاحب, تو یہ جو مریم نواز صاحبہ کا بیان ہمیں گزشتہ روز ہمارے سامنے آیا اور جس میں انہوں نے یہ جو چارٹر آف اکانومی کے پروپوزل کو کافی اس پہ تنقید کی ہے نوے, یہ کیا آپ کے لیے ایک سرپرائزنگ بیان تھا یا یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے جب سے بولنا شروع کیا ہے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ حکومت کے اوپر بہت تنقید کر رہی ہیں. جی عارفہ, دیکھیے جب یہ بیان اس دن آیا ہے پریس کانفرنس میں تو مجھے کچھ حد تک حیرت ہوئی تھی, اور حیرت اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے کیا پوزیشن لی. حیرت تھوڑی سی اس بات پہ ہوئی تھی کہ پبلکلی اس طریقے سے اس طرح کی پوزیشن لینا اور اس طرح کا ایک بیانیہ جو ہے اس کو منظر عام پہ لانا, جو کہ بظاہر ایک طرح کا تصادم تھا اس بیانیے سے یا اس بیان سے یا اس پوزیشن سے جو شہباز شریف صاحب نے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے تقریر میں کہی تھی. اچھا, اب یہ جو بیانیے ہیں دو نیریٹیوز پی ایم ایل این میں, یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. کئی سالوں سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا ایک اپنا ان کا طریقہ کار ہے سیاست کا, ان کا ایک اپنا اپروچ ہے
ٹورڈز پالیٹکس. اور یہ جو ڈفرنس تھا یہ پچھلے 1-1.5 سال سے تو کافی زیادہ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا تھا. تو اس لیے ان بیانیوں کا ہونا جو ہے وہ بذات خود کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے ان بیانیوں کو بیان کیا گیا وہ تھوڑا سا تشویشناک ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے یا تو لیک آف کوآرڈینیشن ہے یا جو پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ریزالو نہیں ہو پا رہے جیسے کہ ہونے چاہیے, جس کی وجہ سے مجبوراً یہ باہر آ گئے. لیکن آپ جس بھی طریقے سے دیکھیں عارفہ, اس سے مجھے نون لیگ کو خاطر خواہ فائدہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. فہد صاحب, فائدہ ہوتے تو نظر نہیں آ رہا. یہ تو اس کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ کیا بیان تھا مریم نواز صاحبہ کا جس کو انہوں نے بعد میں جیسے کرائسس مینجمنٹ کرنے کی کافی کوشش کی ہے, ڈو یو تھنک کہ اس سے زیادہ نقصان شہباز شریف صاحب کا ہوا ہے, کیونکہ ان کی جو ایک اتھارٹی ہے کہ وہ پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, وہ پارٹی کے بہاف پہ بات کرتے ہیں, وہ جو اتھارٹی تھی وہ انڈرمائن ہوئی ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیے فوری طور پر ظاہر بات ہے اس بیان کا ایک ایفیکٹ ہوا ہے, ہوگا بھی صحیح آنے والے دنوں میں, اور عین ممکن ہے کہ پارٹی کے اندر جو مختلف نظریے رکھنے والے لوگ تھے ان کے درمیان جو ایک بیریئر تھا وہ یا ایک دراڑ تھی وہ زیادہ واضح ہو جائے. لیکن میرا سمجھنا یہ ہے عارفہ کہ یہ کوئی T20 میچ تو ہے نہیں, یہ ایک لانگ اننگز ہے, ایک لانگ ٹیسٹ میچ ہے, اور اس میں وقتی طور پر اس طرح کے جو ہیں وہ ہکپس آتے رہیں گے, رکاوٹیں آتی رہیں گی, چیلنجز آتے رہیں گے, سب جماعتوں کو آتے ہیں. اس حوالے سے نون لیگ کوئی انوکھی جماعت تو ہے نہیں. میرا خیال ہے دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ جو ان کی اپوزیشن میں جو رول ہے اس کو اگر یہ تھوڑا سا دیکھیں ایز اے ٹیسٹ میچ, تو اس میں لانگ ٹرم میں پارٹی نے کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, اور کس طریقے سے یہ جو فوری طور پر ان کے سامنے چیلنجز ہیں ان کو نمٹنا ہے, وہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا, اور اس سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو صبر کرنا پڑے گا, اور تھوڑا سا لانگ اننگز کھیلنے کے لیے پیڈ پہننے پڑیں گے. بٹ لانگ اننگز کھیلنے کے لیے فہد صاحب سب سے پہلے تو فیصلہ یہی ہوگا نا کہ پارٹی کے اندر فیصلے کون کر رہا ہے. بیکاز اگر اس طرح کے بیانات سامنے آئیں گے, اور اگر ہم یہ ہائپوتھیسائز اس وقت کریں کہ اب مریم نواز صاحبہ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایک ایز اے لیڈر وہ پارٹی کے لیے بولیں گی یا وہ پریس کانفرنسز کریں گی یا انٹرویوز بھی دیں گی, تو کہیں نہ کہیں تو پھر ایسی بات ہوگی. اور اگر یہ بات ہو رہی ہے اور شہباز شریف صاحب بھی ہیں, تو یہ جو لانگ اننگز ہے یہ کس طرح کھیلیں گے اگر فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ ٹیم کو چلانا کس نے, کیپٹن کون ہے. کیونکہ باقی جو جماعتیں ہیں ان کے اندر فرکشن تو بہت ہوتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی, وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو ان ٹو ڈیٹیلز, ان کی جو لڑائیاں ہیں وہ تو ہر تیسرے دن سامنے آ جاتی ہیں, مگر پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے اس کے اوپر اتنی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی. ڈیبیٹ یہ والی جو ہے کہ پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے, فیصلے کون کر رہا ہے, یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے ہوتے ہیں. دیکھیے میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو اس میں تو جو دھڑے بندی ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے, یعنی باقاعدہ طور پر ایک جہانگیر ترین کیمپ ہے اور ایک شاہ محمود قریشی کیمپ ہے باقاعدہ طور پر. یعنی اس کا اعتراف جو ہے وہ عمران خان صاحب خود کرتے ہیں. اور اگر آپ پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں سے بات کریں تو پہلا سوال نارملی یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ کون سے کیمپ میں ہیں, اور جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سے کیمپ میں ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج یہ جو بات کر رہے ہیں یا یہ جو پالیسی بنا رہے ہیں یا یہ جو ایکشن لے رہے ہیں یہ کس طریقے سے ان کی کیمپ کی جو انٹرسٹ ہیں, مفادات ہیں, اس سے جڑتا ہے. ہاں ان دونوں کیمپس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب خود موجود ہیں کیونکہ وہ پلینگ کیپٹن ہیں. تو یہ تو ایک انسٹیٹیوشنلائز پارٹی بازی جو ہے وہ ایک پارٹی کے اندر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ آئیے تو دیکھیے ایک طرف بلاول بھٹو صاحب کا بیانیہ ہے, ایک طرف آصف علی زرداری صاحب کا بیانیہ ہے. ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے تھے. کیا سچ مچ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے بیانیے میں فرق ہے؟
دیکھیے ہم یہ تو کنجیکچر کر سکتے ہیں کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، لیکن یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا روٹین اب ہر پارٹی کے اوپر ڈال سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جناب اصل جو پاور ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے، اصل فیصلہ سازی جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے، بلاول صاحب کو سامنے لایا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد تو سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں، پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. اب کیونکہ زرداری صاحب جو ہے ان کی ڈیٹینشن ہوئی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ شاید بلاول صاحب کے پاس زیادہ سپیس ہے کھیلنے کی، لیکن جو اصل بڑے فیصلے ہیں وہ کون کر رہا ہے یہ سوال تو موجود ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ پی ایم ایل این میں ہمیشہ سے ہمیں معلوم تھا کہ کچھ ہاکس ہیں کچھ ڈوز ہیں، وہ موجود تھے. فرق یہ تھا عرفہ کہ ان کے ہاکس اور ڈوز کے درمیان جو ڈیبیٹ ہوتی تھی، جو اختلافات ہوتے تھے پالیسی کے اوپر، وہ ہمیشہ بند دروازے کے پیچھے ہوتے تھے. آج جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کا لیڈر کون ہے، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت بھی پی ایم ایل این کا نان پلینگ کیپٹن نواز شریف ہی ہے. ووٹ بھی نواز شریف کا ہے، لیڈرشپ بھی نواز شریف کی ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کے نیچے اگر کچھ ڈوز ہیں اور کچھ ہاکس ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ یہ پارٹی کے لیے ایک نئی چیز ہے اور ہمارے لیے بھی نئی چیز ہے کہ پہلی بار وہ اختلافات کھل کے سامنے آئے ہیں، اس لیے شاید یہ خبر بن رہی ہے. لیکن اگر یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ بہت زیادہ پبلکلی سپلٹ نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کچھ عرصے بعد یہ بھی ایک نیو نارمل بن جائے گا پی ایم ایل این کا. جی صحیح. فہد صاحب یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے اور ہم بات کریں گے جو آل پارٹیز کانفرنس تھوڑی دیر کچھ دنوں کے بعد ہونے والی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں فہد حسین صاحب سے جو ایک سینئر صحافی ہیں اور ڈائریکٹر ایکسپریس نیوز. فہد صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، مگر جو اب کچھ دنوں کے بعد اے پی سی ہونے والی ہے، سب اپوزیشن پارٹیز اس میں اکٹھی بیٹھیں گی، کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ وہاں کوئی ایسا فیصلہ کر پائیں گی جس سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گھبرانا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے؟ دیکھیے عرفہ میرا خیال ہے یہ جو اے پی سی ہے اس کی جو اہمیت مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اپوزیشن کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم بن جائے گا جس کے تحت وہ حکومت پر دباؤ بڑھا سکتے ہیں، اپنی پالیسیز کو کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، اپنے ایکشنز کو، اپنے جلسے جلوس کو، اپنے نیریٹو کو جو ہے اس میں کچھ ہم آہنگی لا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا اس اے پی سی کے نتیجے میں کوئی اس طرح کی عوامی تحریک شروع ہونے والی ہے جس کی وجہ سے حکومت کو خطرہ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا آؤٹ کم مجھے نظر آ رہا ہے. دیکھیے تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس میں وہ ایک بڑی کمزور وکٹ پر کھیل رہی ہے. اس کی جو کارکردگی ہے یا بلکہ میں تو کہوں گا عدم کارکردگی جو ہے اس کے نتیجے میں اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اور اس کی جو پاپولیرٹی ہے دونوں ڈینٹ ہوئی ہیں. لیکن کیا اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ کل کو وہ حکومت گر جائے گی؟ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. پاکستان میں حکومتیں جس طریقے سے گرائی جاتی ہیں عارفہ وہ آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں، اس میں ایک سرٹن سیٹ آف فیکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں سرٹن سٹیک ہولڈرز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں ایک خاص طور پر اسٹریٹ پاور کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے ان میں سے کوئی بھی ایسا فیکٹر اپوزیشن کے پاس اس وقت نظر نہیں آ رہا. ہاں مہنگائی ہے، مصیبتیں ہیں، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، لیکن کیا اس کی بنیاد پہ اگلے چند ہفتوں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو اے پی سی کا بنیادی مقصد عارفہ مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت پہ دباؤ بڑھایا جائے اور اس کو مزید کمزور کیا جائے. اس سے آگے مجھے کوئی زیادہ نظر نہیں آ رہا. فہد صاحب اسی حوالے سے آج کل بہت بات ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ مل کر شاید کوئی اسٹریٹجی بنائیں کہ سینٹ میں تبدیلی لانے کی، سینٹ چیئرمین کو تبدیل کرنے کی. کچھ افواہیں ہیں، کچھ باتیں بھی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی اگلے دن ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ ایشو ڈسکس کیا امنگ ادر تھنگز. سو آئی مین نے بالکل صحیح کہا کہ حکومت گرا تو نہیں سکتے مگر اس کے اوپر پریشر ڈالنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ چیئرمین کو تبدیل کر لیا جائے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو. آپ کے خیال میں کیا یہ ممکنات میں شامل ہے؟ آپ درست کہہ رہی ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک ایسی موو ہے جو اپوزیشن کو بہت حد تک مدد کر سکتی ہے اپنے مسلز کو فلیکس کرنے میں.
ہم سب یہ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب کا لاسٹ منٹ فیصلہ تھا جس کی وجہ سے سنجرانی صاحب جو ہیں وہ جو ہے یکدم کہیں سے نمودار ہوئے تھے. اور میں نے اس زمانے میں ایک کالم بھی لکھا تھا جس کا ٹائٹل میں نے لکھا تھا واٹ دا سنجرانی, کہ یہ یکا یک ہوگا کیا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے اس پہ بات ضرور ہوئی ہے. اپوزیشن کے وہ لوگ جن سے میری بات ہوئی ہے وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ڈسکشنز ہوئی ہیں, کچھ نمبرز کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے, کچھ آؤٹ کمز کے بارے میں سوچا گیا ہے. ابھی تک میرا خیال ہے فیصلہ نہیں ہوا, لیکن یہ اگر کوئی کانکریٹ آؤٹ کم اپوزیشن کو چاہیے تو یہ ایک ممکنات میں شامل ہے. اس کے علاوہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جلسے جلوس کا پلان بنے گا, کچھ ریلیز ہوں گی, لیکن باقاعدہ تحریک جو ہے جس طرح کی ایک زمانے میں پی ٹی آئی نے شروع کی تھی وہ مجھے ہوتے کم از کم ان دا نیئر فیوچر یا کم از کم نومبر تک مجھے وہ نظر نہیں آ رہی. بٹ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نومبر کے بعد وہ ایک تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہوگی اپوزیشن ایز اے یونائٹڈ اپوزیشن؟ دیکھیے نومبر تک دو تین بڑی اہم چیزیں ہو جائیں گی. ایک تو میرا خیال ہے کہ جو نئی اکنامک ٹیم آئی ہے پی ٹی آئی کی, جس نے آئی ایم ایف سے اب فائنل ایک اگریمنٹ کیا ہے جس کی بنیاد پہ اب ایف بی آر اپنی نئی پالیسیز بنا رہے ہیں, جس میں شامل ہے وہ ایمنیسٹی اسکیم جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ اس میں کوئی بخاطر خواہ رسپانس نہیں آیا, اینڈ ممکن ہے چند دنوں میں آ جائے یا اس کو ایکسٹینڈ کر لیا جائے, جس کی بنیاد پر یہ جو بجٹ پاس ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ آنا ہے. تو یہ سارا کچھ جو نئی ٹیم کرنے جا رہی ہے اور جو بڑے بڑے دعوے وہ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے نومبر تک عارفہ ہمیں کچھ حد تک یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو نئی ٹیم ہے اس کی جو نئی اپروچ ہے اس کا ڈیویڈنڈز حکومت کو اور پاکستان کے عوام کو مل رہے کہ نہیں مل رہے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ نومبر میں کچھ اہم اپوائنٹمنٹس بھی ہونی ہیں جو جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے پاکستان کی سیاست پہ, تب تک وہ بھی کلیئرٹی آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور تیسرا یہ کہ تب تک یہ بھی اندازہ ہو جائے گا, تحریک انصاف کی حکومت کو 1 سال سے اوپر ہو چکا ہوگا, تب تک یہ بھی اندازہ ہو جائے گا ہمیں کہ حکومت اپوزیشن کی اے پی سی کی جو مسل فلیکسنگ ہے وہ کہاں تک گئی ہے. تو اوور آل اگر ہمیں ایک بیلنس شیٹ دیکھنی ہے آف پاکستان پالیٹکس, تو آئی تھنک نومبر دسمبر تک صورتحال کلیئر ہو جائے گی کہ حکومت کا گراف اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. فہد صاحب, اسی حوالے سے کیا نومبر تک اگر ان کے جو لیگل کیسز ہیں چاہے آصف علی زرداری صاحب کے ہوں یا نواز شریف صاحب کے ہوں, کیا ان میں بھی کوئی تبدیلی آئی؟ جیسے وہ بات ہوتی ہے بار بار کہ ریلیف اگر مل گئی تو پارٹیز شاید اپنا پریشر کم کر دیں گی. سو ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے نومبر میں فیصلے جب یہ کریں گے بیٹھ کے جیسے آپ نے کہا؟ میرا خیال ہے بالکل ہوگا جی, کیونکہ دیکھیے ہم جو مرضی کہیں, جو نواز شریف صاحب کے جو لیگل پرابلمز ہیں, جو آصف علی زرداری صاحب کے جو لیگل پرابلمز ہیں, جو دیگر شریف خاندان کے اور بھٹو خاندان کے جو لیگل پرابلمز ہیں, وہ اگلے 6 مہینے تک یا 5 مہینے میں نومبر تک وہ ایک سرٹن سٹیج تک پہنچ چکے ہوں گے, اور ہمیں یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ ان میں کچھ نرمی آ رہی ہے, کوئی فلیکسیبلٹی آ رہی ہے, یہ مزید سختی نظر آ رہی ہے. تب تک ہمیں یہ بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جو دونوں لیڈرشپس ہیں یہ اپنی پارٹی میں ایز لیڈرشپ وہ مزید انٹرینچ ہو رہی ہیں, یا ان کے لیگل پرابلمز کی وجہ سے کوئی نئے ڈائنامکس جو ہیں پارٹی کے اندر وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. آبویسلی اس میں اگر نون لیگ کو دیکھیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیا رول ہے, خواجہ آصف صاحب کا کیا رول ہے, احسن اقبال صاحب کا کیا رول ہے, وغیرہ وغیرہ. سو وہ تمام تر معاملات میرا خیال ہے کچھ حد تک کلیئر ہو جائیں گے, اور تب ہم یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ واقعی میں حکومت کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اپنا ٹرم پورا کرے گی, یا معاملات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ شیکی لگ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فہد صاحب, آپ نے تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے, جس کی گزشتہ روز میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر پاکستان کو ایک کلین چٹ نہیں ملی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے, جس کی تازہ ترین میٹنگ کے اندر پاکستان کو اب اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, جس وقت تک اس نے
کوئی 10 جو اقدام ہیں جو فیٹف نے جن کو لسٹ کیا ہے ان سب پہ عمل کرنا ہے اگر پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنا ہے. اس سے پہلے کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی آ رہی تھیں کہ شاید کچھ مبالغ خاص طور پہ انڈیا کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ اسی میٹنگ کے اندر پاکستان کو بلیک لسٹ پہ ڈال دیا جائے, مگر یہ ناکام گئی. یہ کوشش تو ناکام گئی, مگر ساتھ میں یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان نے ابھی تک جتنے اقدام کیے ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے فورم پہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو مطمئن کر پایا ہے, کیونکہ ان کی طرف سے جو لسٹ آئی ہے اکتوبر تک جس پہ ہم نے کام کرنا ہے اس کے اندر بہت سی جو سٹیپس ہیں ان کو لسٹ کیا گیا ہے. اور کیا ہم وہ 2 مہینے کے اندر یہ سب کچھ کر پائیں گے؟ اس کے اندر اس طرح کی بھی چیزیں ہیں کہ پروونشل اور جو فیڈرل اتھارٹیز ہیں ان کو آپس میں زیادہ کوآپریٹ کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سزا ملنی چاہیے, سینکشنز اپلائی ہونی چاہیے جو اینٹی منی لانڈرنگ کی وائلیشنز ہیں. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایجنسیز ہیں مختلف جو ان ایشوز پہ کام کری ہیں ان کی بھی کوآپریشن بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں جو کیش کوریئرز ہیں جو اللیگلی پیسہ یا کرنسی کو ملک سے باہر اور اندر لے کے آتے ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے یا ان کے خلاف بھی اقدام لینے چاہیے. لسٹ کافی لمبی ہے, کیا یہ ہم سب کچھ اچیو کر پائیں گے؟ کیا اکتوبر کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ریئلسٹک؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب جو سربراہ ہیں SDPI کے. ویلکم ٹو دا شو سر. تو سر کیا جو یہ میٹنگ ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آیا ہے وہ کیا آپ کے لیے سرپرائزنگ تھا یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ اس قسم کی ہی ایک اسٹیٹمنٹ آئے گی وچ از بیسکلی ٹو سے ڈو مور یو ہیونٹ ڈن انف؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ جو میٹنگ ہے اس کو ہم گلاس ہاف فل کہہ سکتے ہیں. پچھلے 6 مہینے سے ہم سیریسلی خصوصاً پلوامہ اٹیک کے بعد سے بھارت نے جس طریقے سے اپنی سفارتکاری تیز کی تھی پاکستان کو بلیک لسٹ میں انکلوڈ کروانے کے لیے, تو واقعتاً پاکستان پہ یہ ایک کنسرن تھا کہ خدا نخواستہ اس والی میٹنگ میں ہمیں بلیک لسٹ میں نہ ڈال دیا جائے جس میں کہ اس وقت صرف ایران اور شمالی کوریا ہے جی. تو ان ممالک کی لسٹ میں سینکشنز میں آپ نہ آ جائیں. بڑا اچھا ہوا کہ ہمیں 3 ممالک کی سپورٹ مل گئی جس میں ہمارے پرانے جو دوست ممالک ہیں چائنا, ملائیشیا اور ٹرکی وہ کام آئے اور اس کی وجہ سے یہ بلیک لسٹ کا جو خطرہ ہے یہ ٹل گیا. لیکن اکتوبر تک ان چیزوں پہ واقعتاً اب کام کرنا ہوگا اور اس پہ کافی ساری چیزوں پہ آلریڈی کام ہو چکا ہے. اصل چیز جو ہے وہ ہے جو کہ ان کا 8واں ایکشن پوائنٹ ہے جو یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن 1267 اور 1373 جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز پاکستان کے اندر بھی ٹیررسٹ پرسنز ان کے بارے میں ہے. تو وہ ایک میجر ایشو ہے جس کو کہ بھارت آبویسلی وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. جو جن لوگوں کے ساتھ بھارت پلوامہ اٹیک جوڑتا ہے یا باقی اٹیکس جوڑتا ہے وہ اکثر آپ کو ان لسٹ میں ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ نظر آتے ہیں. اور اس دفعہ پاکستان نے بھی, چائنا اس کو ویٹو کر دیتا تھا, اس دفعہ پاکستان نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. تو آبویسلی ان کے خلاف ایکشن جو ہے اکتوبر تک لینا, ٹینجیبل ایکشن لینا, ان کے سارے ایسٹ سیز کرنا, انشور کرنا کہ کسی اور نام سے وہ جماعتیں نہ آئیں اور یہ بھی انشور کرنا کہ ان کے لیے فنڈ ریزنگ نہ ہو. تو ایک تو یہ ہوگا. بٹ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے تو ہم نے جب پچھلے سال ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا ہے اس سے پہلے سے اقدام ہو رہے ہیں, تو کیا وہ ہم کہیں کہ ابھی تک کافی نہیں ہے کیونکہ ڈیزگنیٹ بھی کر دیا گیا ان کو؟ جو بھی آپ نے جو بات کی تھی نا کہ جو وفاق اور صوبائی حکومتیں آپس میں کوآرڈینیٹ کریں, اصل ایشو جو اس وقت آ رہا ہے اور جس پہ ہم پکڑے جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی سزائیں کتنی افیکٹو ہیں. تو ٹھیک ہے آپ نے کیسز جو ہیں وہ رجسٹر کر لیے, آپ نے ان کو کورٹ میں لے گئے, جب کورٹ میں لے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اگر ضمانت ہو جاتی ہے یا اگر جو ایگزیکیوشن ایجنسیز ہیں, پروسیکیوشن ایجنسیز اگر وہ کیس ثابت نہیں کر پاتی تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے لیگل لوپ ہولز ہیں جس کو کہ آپ کو پلگ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, اگر آپ اس دفعہ کا بجٹ بھی دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسپیسیفکلی FATF ایکشنز پوائنٹ کو میٹ کرنے کے لیے کی گئی ہیں. مثلاً ایک ایجنسی بنائی گئی ہے جو کہ اوورسی کرے گی فارن ایکسچینج کی کراس بارڈر موومنٹ کی. تو یہ FATF کی ڈیمانڈ تھی. اسی طریقے سے منی لانڈرنگ کی آپ نے دیکھا ہوگا سزا میں اضافہ اور اس میں فائن میں اضافہ ہوا ہے, تو وہ بھی اسی FATF کی ڈیمانڈ کے تحت ہے. اسی طریقے سے ریئل اسٹیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا
کہ اموویبل یا موویبل پراپرٹی جو ہے 1 ملین سے اوپر اگر آپ کو لینا ہے تو آپ کو بینک انسٹرومنٹ استعمال کرنا ہوگا, کیش ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. تو یہ بھی اسی طرف ایک اقدام ہے. ایک اور چیز جو کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, اور وہ بجٹ میں تو نہیں تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر سے پہلے ہمیں کرنا پڑے گی, یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ جو جیولرز ہیں ان کے پاس ریکارڈ ہو کہ گولڈ ایک خاص ساتھ سے اوپر جو ہے وہ کون خرید کے لے کے جاتا ہے. تو CNIC نمبر یا کوئی چیز ان کے پاس ہونی چاہیے. چونکہ FATF کا یہ کنسرن ہے کہ جی پاکستان میں لوگ جتنا چاہے مرضی سونا خرید سکتے ہیں یا وہ زیور خرید سکتے ہیں, اور جیولرز کے پاس چاہے تو اس کا ریکارڈ رکھیں چاہے تو نہ رکھیں. اسٹیٹ بینک جیولرز ان کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, اور آبویسلی ٹیکسیشن سسٹم کے لیے بھی یہ اقدام جو ہے وہ ضروری ہوگا. تو اصل چیز جو اس وقت تو ڈاکٹر صاحب, تو پھر اگر آپ کی بات میں صحیح سمجھ سکی ہوں تو ایشو یہ ہے کہ اب قانون اگر ہم بنا لیں یا لاز بنا لیں, اکتوبر تک ہمیں یہ دکھانا پڑے گا کہ ہم ان کو امپلیمنٹ بھی کر پاتے ہیں اور لوگوں کو سزا بھی ہو رہی ہے. ان میں سے اکثر امپلیمنٹ ہو جائیں گے. اچھا, جن کا تعلق اگر سیاسی یا اسٹریٹجک ایشو سے نہیں تو وہ تو امپلیمنٹ ہو جائیں گے. چونکہ اس وقت حکومت کی ساری کوشش جو ہے وہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی ہے. یہ جو امنیسٹی اسکیم دی گئی ہے, اور ابھی FBR اور سزا جو آپ نے کہا کہ سزا بھی دینی ہے, تو وہ اکتوبر تک ممکن ہوگی کہ دیکھیے وہ تو اب کرنا پڑے گا. ادروائز 2 ایکسٹینشن ہمیں آلریڈی اس پہ مل چکی ہیں. جنوری کی ایکسٹینشن ہمیں مل گئی, جون کی ایکسٹینشن ہمیں مل گئی, اور اکتوبر میں اگر اکتوبر تک اگلے 3-4 مہینوں میں اگر افیکٹو امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی نہ نظر آئی تو پھر ہمیں اس دفعہ تو ہم نے 3 ووٹس جو تھے ان کی سپورٹ حاصل کی, پھر ہمیں منیمم 15 سے 16 ووٹس چاہیے ہوں گے. ایک اور ایکسٹینشن کے لیے یا اس لسٹ سے نکلنے کے لیے؟ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اکتوبر کے اندر. تو اگر آپ کو 15 یا 16 اس کے لیے یعنی اپنی سفارتکاری کو 4 گنا بڑھانا ہوگا. اور اس وقت ایشو یہ آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے ابھی تک اپنا کسی بھی یورپین کنٹری کا آفیشیل دورہ نہیں کیا. وہ UK میں ایک ذاتی دورے پہ تو گئے ہیں, لیکن فی الحال ان کی ساری توجہ جو تھی وہ جو ہمارے مشرق کا ریجن تھا, ناٹ اوور ایسٹرن نیبر بٹ مشرق کی جو ریجن ہے اس کی طرف محدود رہی ہے. تو اب ان کو شاید کچھ یورپین ممالک کا دورہ کرنا پڑے گا, اگریسو ڈپلومیسی کرنی پڑے گی, تھوڑی سی ان کو ڈپلومیسی کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں جو ریکوائرڈ نمبر ہیں وہ سپورٹ ہمیں مل سکے. اور ڈیفینیٹلی یہ اینٹی منی لانڈرنگ اور جو کاؤنٹر ٹیررزم فنانسنگ ہے, یہ سارے رولز یہاں پہ اڈاپٹ کروانا وہ ہمارے اپنے حق میں ہے, اور حکومت اس پہ کوشش کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں سمجھایا. ناظرین, یہاں پہ دیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پولیو کیمپین کی, جس حوالے سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک ہنگامی میٹنگ بھی بلائی چیف منسٹر صاحب کے کہنے پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پولیو کیمپین کے حوالے سے, جو اینٹی پولیو کیمپین ہے. اب لگتا ہے کہ جو پرابلم ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ حل نہیں ہو رہا, کیونکہ آج جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان ہیں, انہوں نے اپنی زیر صدارت ایک ہنگامی اجلاس بلایا اس حوالے سے, جس کے اندر انہوں نے صوبے کے اندر جو رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز ان حوالے سے بات کی. اس میٹنگ کے اندر کیا ڈسکس ہوا اور کیا ضرورت محسوس ہوئی اس میٹنگ کو بلانے کی, اس ایشو پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بابر بن عطا صاحب, وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے انسداد پولیو مہم ہیں. ویلکم ٹو دا شو بابر صاحب. بابر صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ یہ میٹنگ بلانے کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی؟ کیمپین تو چل رہی تھی, وجہ کیا بنی؟ عارفہ, پاکستان میں 90% پولیو کیسز آپ کے خیبر پختونخوا سے, جو ریمیننگ 10% کیسز ہیں ان کا جب آپ جینومک سیکوینسنگ کرتے ہیں وہ وائرس وہاں سے ٹریول کر کے آیا. فار ایگزامپل یو ہیو 3 cases in Lahore, the virus traveled from Rawalpindi to which the virus arrived from Peshawar. So it's because focus وہاں پہ ہے تو اس لیے زیادہ زور بھی وہاں پہ ہے, وائرس وہاں پہ ہے. So focal person to Prime Minister on polio should be where the virus is. نہیں تو میٹنگ بلانے کی کیوں ضرورت محسوس کی وزیر اعلیٰ سے؟ وہاں آپ نے کیا مطلب کہ کیا ایشوز ڈسکس کیے؟ کیا وہی جو آپ بات کرتے ہیں کہ اب ہمیں اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو کنونس کرنا ہے, کیا یہ ایشو ڈسکس کیا یا کچھ اور آپ نے وہاں باتیں کی؟ عارف, آپ کا شو جو ہے نا وہ پولیو کو اتنا سیریس لیتا ہے نا. میں آپ سے آج
अंदर की बात करूंगा आपसे कि मीटिंग में क्या हुआ, मैं अभी शेयर कर लूंगा। चलिए, वेरी गुड, वी आर लिस्निंग, जल्दी से बताएं। आरफा देखिए, सबसे जो बड़ा इशू है वो ये है कि हाँ, कुछ जगहों पे आपको पेरेंटल मिसट्रस्ट है, लेकिन ऑफिसर्स भी कुछ जगहों पे जो हैं वो दिखाते हैं थोड़ा सा एटीट्यूड इस तरह का, दे डोंट टेक इट सीरियसली, और वो बिकॉज ऑब्वियसली वो भी पार्ट ऑफ कम्युनिटी है, तो वो कुछ ऑफिसर्स थे, उनके बारे में कुछ चीजें थी जो मैं चाहता था कि वो शेयर हों। अच्छा, पहले आपको ये बता कि फोरम क्या था। ये खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 100% डिप्टी कमिश्नर्स एंड 100% कमिश्नर्स with the chief secretary, everyone led by the chief minister. It was मैं 8 साल पोलियो प्रोग्राम में जॉब भी करता रहा हूँ, और ये मैंने इतना कभी बड़ा फोरम नहीं देखा पोलियो के लिए। तो एक तो हैट्स ऑफ टू द सीएम के उन्होंने खुद ये किया। 2 ऑफिसर्स जिनके बारे में इश्यूज थे, कंप्लेंट्स थी हमारी टीम की, एक बन्नू और एक लकी मरवत के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, वो शेयर की गई वहाँ पे। उसी वक्त चीफ मिनिस्टर ने उनकी सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया, और अब जो मैं आपसे इस वक्त टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ तो ऑर्डर निकल चुका है, एंड देयर नो मोर DHOs। एंड आई आल्सो नो के जो खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, जो मुझे बताया गया है कि वो हैं लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के प्रोविंशियल चीफ थे, उनको लगा दिया गया है बन्नू में उनकी जगह। ये एक चीज, सबसे बड़ी चीज। दूसरा जी, उनसे शेयर किया कि किस तरह फोर्स ना यूज करके और कोर्जन कोई यूज ना करके और प्यार मोहब्बत से FIR ना काट के जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं बन्नू, नॉर्थ वजीरिस्तान और लकी मरवत के, वो बड़े प्रॉमिसिंग हैं, और उनको एडवाइस की कि काइंडली इसको आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लागू करें। तो ये भी हो गया, यानी दूसरा डिसीजन कि अब खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी पेरेंट के खिलाफ पोलियो वैक्सीन से रिफ्यूज करने पे FIR नहीं काटी जाएगी। ये पूरे प्रोविंस में। जी बाबर साहब, ये क्योंकि आपने बन्नू का खुद जिक्र किया है, तो इतलात ये हैं कि इस दफ़े जो रिपोर्टेड पोलियो केसेस है बन्नू से वो 9 है। इसकी क्या वजह है? बन्नू के अंदर क्यों इतना ये एक हाई रिस्क एरिया आपने डेजिग्नेट किया? मैं आपको आरिफा, मैं आपको खुल के बताया, मैंने CM को भी आज बताया, जब आप फोर्स यूज करती है ना ऑन समथिंग जिस पे कम्युनिटी का ट्रस्ट नहीं होता, तो कम्युनिटी हमेशा वेज एंड मीन्स निकालती है उसको अवॉइड करने के लिए। सिंपल आपको मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, जब भी कहीं पर भी दुनिया में आउटब्रेक होगा किसी डिजीज का, इसका मतलब है कि वहां पे इम्यूनिटी गैप है। बन्नू में बहुत बड़ा इम्यूनिटी गैप है। क्यों है? सबसे बड़ा रीजन कम्युनिटी मिसट्रस्ट है। मुझे कहना पड़ेगा, वक्त आ गया कि खुल के बातें करें कि जी वहां पे लिटरली कुछ पाते हैं बच्चों को, और एक्चुअली कुछ केसेस में वहां पे पेरेंट्स खुद पाए गए हैं बच्चों की फिंगर्स पे मार्किंग करते हुए ताकि वो वैक्सीनेट ना करें। तो आउटब्रेक, रिमेंबर, जब भी एक ग्रुप की सूरत में बच्चों की बड़ी तादाद अनवैक्सीनेटेड रह जाती है, दैट इज फॉर द वायरस। एग्जैक्टली। और अगर आप बन्नू का मैप मैं आपको कभी दिखाऊं तो आप बड़े इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि ये बन्नू का एक ही एरिया है जहां से बतदरीज बार पोलियो। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने हमसे बात की और हमें बताया कि कितने कौन से स्टेप्स ले रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।